فرماتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں میں تیرا نام بھی جڑ جائے، محبت کرنے والوں میں تیرا نام بھی شامل ہو جائے، تو تو 3 کام کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکوٰۃ دے، اس کے علاوہ 3 کام اور کر۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ تو اس بات کا عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولے گا تو ہمیشہ سچ بولے گا۔ اگر تو ہمیشہ سچ بولے گا تو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں میں تیرا نام شامل ہو جائے۔ تیرے سامنے مسلمان کھڑا ہو تب بھی سچ بول، ہندو سے بات کر رہا ہو تب بھی سچ بول، سکھ سے بات کر تب بھی سچ بول، عیسائی سے بات کر تب بھی سچ بول۔ ہر ایک سے بات کرتے ہوئے سچ بولے گا تو نبی سے محبت کرنے والوں میں تیرے نام کو شامل کر دیا جائے۔ تو نماز بھی پڑھتا ہے، تو روزہ بھی رکھتا ہے، تو حج بھی کرتا ہے، تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اپنوں سے بھی جھوٹ بولتا ہے، غیروں سے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو یاد رکھ، کبھی لوگوں کے دلوں میں تیری محبت اور تیری عظمت نہیں بیٹھ سکتی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، اگر ہم ہندو سے، سکھ سے، عیسائی سے ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں تو بتاؤ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بیٹھے گی کہ نہیں بیٹھے گی؟ بولو بھائی۔ اور اسلام کا سر بلند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھو، ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھو، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں تو یہ ہمارا عمل ہے، لیکن ہمارے ان نیک اعمال سے کوئی ہندو، کوئی غیر کبھی متاثر نہیں ہوگا۔ اگر ہندو متاثر ہوگا تو ہمارے کردار سے متاثر ہوگا، ہمارے کیریکٹر سے متاثر ہوگا، ہمارے اخلاق سے متاثر ہوگا، اور وہ یہ دیکھے گا کہ نمازی تو بہت پکے ہیں، یہ حج بھی کر چکے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مگر یہ دیکھو کہ یہ سچ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے۔ تھوڑے سے پیسے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، تو تیرا نام نبی سے محبت کرنے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام زور زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام ظلم اور جبر سے نہیں پھیلا، اسلام تو بہترین اخلاق اور عمدہ کردار سے پھیلا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے ارد گرد ہندو بھائی رہتے ہیں، اگر ہندو بھائیوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ مسلمان اپنی گردن تو کٹا سکتا ہے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو بتاؤ وہ آپ سے دوستی کرنے میں فخر محسوس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور جب آپ بھی دھوکہ دو گے، آپ بھی بےایمانی کرو گے، آپ بھی جھوٹ بولو گے، تو پرائے ہیں، اپنے بھی دشمن بن جائیں گے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، دیکھو سچ میں کتنی طاقت ہے۔ یو پی کا ایک شہر ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، جو علماء ہیں وہ تو جانتے ہیں، سہارنپور۔ سہارنپور کے ایک گاؤں میں آزادی سے پہلے ایک جھگڑا ہوا، اور جھگڑا کیا ہوا؟ ایک مسجد تھی، مسجد کے برابر میں ایک پلاٹ تھا۔ ہندو کہتے تھے یہ پلاٹ مندر کا ہے، مسلمان کہتے تھے یہ تو مسجد سے ملا ہوا ہے، یہ مسجد کا پلاٹ ہے۔ دونوں میں جھگڑا ہوا، ایک طرف ہندو کھڑے، دوسری طرف مسلمان کھڑے، مسجد اور مندر کا کیس بن گیا۔ معاملہ گیا سہارنپور شہر کی عدالت میں۔ کورٹ میں ایک انگریز جج بیٹھا ہوا تھا، اس نے دونوں پکش کو بلایا، مسلم پکش کو بھی اور ہندو پکش کو بھی، اور دونوں سے بات کی۔ اس نے ہندوؤں سے کہا تم کہتے ہو مندر کی جگہ ہے، تمہارے پاس کوئی پیپر ہے زمین کا؟ تو وہ کہتے ہیں پیپر کچھ نہیں ہے مگر زمین مندر کی ہے۔ مسلمانوں سے پوچھا تم کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے صاحب یہ تو مسجد کی جگہ ہے، مسجد سے بالکل ملی ہوئی ہے۔ تو جج نے پوچھا تمہارے پاس کوئی پیپر ہے جگہ کا؟ تو پیپر ہمارے پاس بھی نہیں ہے لیکن جگہ مسجد کی ہے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ فیصلہ کیا ہو؟ ہندو کہتے ہیں جگہ مندر کی ہے، پیپر ان کے پاس بھی نہیں، مسلمان کہتے ہیں جگہ مسجد کی ہے، پیپر ان کے پاس بھی نہیں۔ وہ بڑا پریشان بیٹھا تھا۔
تو ہندو بولے، دیکھو ہندو بولے مسلمان نہیں، ہندو بولے کہ صاحب گاؤں کی فلاں مسجد میں ایک مولانا صاحب رہتے ہیں، بہت بوڑھے آدمی ہیں، وہ گاؤں کی زمینوں سے خوب واقف ہیں، آپ ان کو بلا لو اور وہ جو کہیں گے ہم ان کی بات کو مان لیں گے۔ جج نے پولیس بھیجی کہ جاؤ فلاں مولانا صاحب کو لے کر کے آؤ۔ مولانا صاحب نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں کسی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، اس لیے جا کے کہہ دو جج سے میں نہیں آ سکتا۔ وہ جج سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ نہیں، مولانا صاحب کے پاس جاؤ پھر اور ان سے کہو کہ آپ کے آئے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ جب میرے چیمبر میں آئیے گا تو پیٹھ میری طرف کر لیجئے گا، منہ دوسری طرف کر لیجئے گا، تو آپ کی نظر میرے اوپر نہیں پڑے گی لیکن مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو مولانا صاحب نے یہ شرط مان لی، مولانا تشریف لائے، سننے کی بات ہے، دیکھو سچائی میں کتنی قوت ہوتی ہے۔ مولانا تشریف لائے اور انگریز جج کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا مولانا آپ کے گاؤں کی فلاں مسجد ہے؟ کہ ہاں جانتا ہوں۔ مسجد کے برابر میں ایک پلاٹ ہے، اس پر جھگڑا ہے، مندر ہندو کہتے ہیں مندر کا ہے، مسلمان کہتے ہیں مسجد کا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کہنے پر فیصلہ ہو۔ مولانا صاحب تھوڑی دیر چپ رہے، پھر کہتے ہیں کہ مجھے پالنے والے کی قسم، میں بھری عدالت میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ زمین، وہ پلاٹ مسجد کا نہیں ہے بلکہ مندر کا ہے۔ اور مولانا کے اس فیصلے پر عدالت نے، کورٹ نے فیصلہ کر دیا اور وہ جگہ مندر کو دے دی۔ مسلمان بہت ناراض ہوئے کہ یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے اور اس نے ہماری جگہ مندر کو دے دی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب مولانا کمرے عدالت سے باہر نکلے تو جو عدالت کے کمرے میں ہندو تھے انہوں نے مولانا کو گھیر دیا اور مولانا سے کہا ہم ایک درخواست آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہو کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے مسلمان بہت ناراض ہے آپ سے، اور یہ معاملہ تھا مندر اور مسجد کا، ہم جانچ رہے تھے آپ کو، ہم نے دیکھا کہ مندر اور مسجد کے اس نازک موقع پر بھی آپ نے سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھاما ہے۔ جو دین و دھرم زندگی کے ہر قدم پر انسان کو سچائی پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہو، وہ دین اس قابل ہے کہ اسے قبول کر لیا جائے۔ مولانا ہم سب کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دیکھو یہ سچائی کی طاقت ہے، اور آج مسلمان نبی کے بتائے ہوئے کردار کو، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو بھول چکا ہے، اور پھر کہتا ہے فلاں ہمارا دشمن، فلاں ہمارا دشمن، فلاں ہمارا دشمن۔ میں آج اس اسٹیج سے کہتا ہوں مسلمانوں تمہارا کوئی دشمن نہیں، بی جے پی تمہاری دشمن نہیں، فرقہ پرست تمہارے دشمن نہیں، ہندو تمہارے دشمن نہیں، تمہارے پڑوسی تمہارے دشمن کون ہے تمہارا؟ اللہ کیا کہتا ہے، غور کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، جتنی پریشانیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ کسی دشمن کی وجہ سے نہیں آتی، وہ خود تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تم اپنے کردار کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اور پھر دیکھو رب ذوالجلال کے رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ مسلمانوں آؤ ہم طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جب بھی بولیں گے ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سامنے والا ہندو ہے کہ مسلمان ہے، سکھ ہے کہ عیسائی ہے۔ جب بھی کسی انسان سے گفتگو کریں گے ہم سچ بولیں گے، اور کسی نقصان اور کسی فائدے کی وجہ سے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے۔ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ بہت سے موقع پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں نقصان سے بچنے کے لیے، اور بہت سے موقع پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں فائدے کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن مسلمانوں، میرا اور تمہارا ایمان ہے کہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے،
تیرا جھوٹ تجھے نقصان سے بچا نہیں سکتا اور تیرا جھوٹ تجھے فائدہ دلا نہیں سکتا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ دیکھو غور کرو، خدا سچائی کی تعلیم دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. اللہ کہتا ہے اے ایمان والوں، جب بھی کہو درست اور سچی بات کہو، جب بولو تو صحیح بات زبان سے نکالو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ دہی مت کرو، غلط بات زبان سے. اے اللہ، اگر ہم سچ بولیں گے اور صحیح بات ہی زبان سے نکالیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرماتا ہے تمہیں 2 طرح کے انعامات سے میں مالا مال کروں گا. سب سے پہلا انعام اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. سب سے پہلا انعام، تم جب ہمیشہ سچ بولو گے اور صحیح اور درست بات زبان سے نکالو گے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی برکت سے تمہارے بہت سے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دوں گا. یصلح لکم اعمالکم. اور سچائی کی برکت سے کیا کہتا ہے دوسرا انعام؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور جب تم ہمیشہ سچ بولو گے اور صحیح بات زبان سے نکالنے کی کوشش کرو گے تو میں اس کی برکت سے تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دوں گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے، اور جب سچ بولو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے